اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے دروس کے سلسلہ میں آج کے درس کا موضوع ہے ذکر الہی، حمد و ثنا اور دعا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ یعنی اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب مجھے پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ وسائر اللہ فیہ لا یخیب۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا نامراد نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے حکم کے ساتھ استجابت دعا کے مضمون پر مشتمل اس آیت کو رکھ کر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ مہینہ خاص بخشش اور قبولیت دعا کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں خالص ہوتے ہوئے اس مہینے کی قدر کو پہچانتے ہوئے میری طرف آؤ تاکہ میں پہلے سے بڑھ کر تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ الدعاء هو العبادۃ والعبادۃ ہی الدعاء، یعنی دعا عبادت ہے اور عبادت دعا ہی کی صورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ مسلم باب ذکر اللہ۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا ذکر کرنے کے لیے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے۔ ابن ماجہ کتاب الادب۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام کے فرائض و احکام مجھ پر بہت ہیں، کوئی ایسی چیز مجھے بتائیں کہ میں اسے مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رکھو۔ ترمذی کتاب الدعوات۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کون سے لوگ درجہ کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ ترمذی کتاب الدعوات۔ ایک اور موقع پر ایک شخص نے سوال کیا کہ کون سا جہاد اجر کے لحاظ سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو۔ پھر اس شخص نے پوچھا روزہ داروں میں سے اجر کے لحاظ سے کن کو فوقیت حاصل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقات کرنے والوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی کو فوقیت حاصل ہے جو ان میں سے کثرت سے ذکر الہی کرنے والے ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذکر الہی کرنے والے ہر بھلائی اور خیر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسی طرح ہے۔ مسند احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصہ میں ہوتا ہے۔ اگر تمہیں اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی استطاعت ہو تو ضرور کیا کرو۔ ترمذی کتاب الدعوات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزہ دار کی دعا یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، امام عادل کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ ترمذی کتاب الدعوات۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے افطار کے وقت کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ وہ رد نہیں کی جاتی۔ ابن ماجہ کتاب الصیام۔
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رمضان آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ اللہم سلمنی من رمضانہ وسلم رمضانہ لی وتسلمہ منی متقبلا، یعنی اے اللہ مجھے رمضان میں سلامتی سے رکھ اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی کا موجب بنا اور اسے مجھ سے قبول فرما لے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دعا اسلام کا خاص فخر ہے اور مسلمانوں کو اس پر بڑا ناز ہے، مگر یہ یاد رکھو کہ یہ وہ چیز ہے کہ دل خدا تعالیٰ کے خوف سے بھر جاتا ہے اور دعا کرنے والے کی روح پانی کی طرح بہہ کر آستانِ الوہیت پر گرتی ہے اور اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کے لیے قوی اور مقتدر خدا سے طاقت اور قوت اور مغفرت چاہتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کو موت کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ حالت میسر آ جاوے تو یقیناً سمجھو کہ باب اجابت اس کے لیے کھولا جاتا ہے اور خاص قوت اور فضل اور استقامت بدیوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقلال کے لیے عطا ہوتی ہے۔ ملفوظات جلد 4۔ فرمایا میں پھر کہتا ہوں کہ مسلمانوں اور خصوصاً ہماری جماعت کو ہرگز دعا کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی دعا تو ہے جس پر مسلمانوں کو ناز کرنا چاہیے۔ یاد رکھو کہ یہ اسلام کا فخر اور ناز ہے کہ اس میں دعا کی تعلیم ہے، اس میں کبھی سستی نہ کرو اور نہ اس سے تھکو۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 206۔ فرمایا دعائیں کرتے رہو، بجز اس کے انسان مکر اللہ سے بچ نہیں سکتا، مگر دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرے۔ اگر بدیوں سے نہیں بچ سکتا اور خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے تو دعاؤں میں کوئی اثر نہیں رہتا۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 21۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روزے دار کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تہلیل میں لگے رہیں۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 102۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں اپنے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے ذکر الہی ضروری ہے۔ صرف ظاہری تسبیح پھیرنا ذکر الہی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں فضلوں کی سمت کو سامنے رکھ کر اس طرح اللہ کو یاد کرے کہ تقویٰ پیدا ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے تمہاری اصل فلاح اور کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کس طرح کرنا چاہیے، اس بارے میں بھی قرآن کریم میں کئی جگہ مختلف حوالوں سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ آل عمران میں تخلیق کے بارے میں، زمین و آسمان کے بارے میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آل عمران آیت نمبر 192۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور بے ساختہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے کسی چیز کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، پاک ہے تو، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پس ذکر الہی اس طرح ہونا چاہیے کہ ہر وقت خدا یاد رہے۔ یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم ہمیشہ تیرے عبادت گزار اور ذکر کرنے والے رہیں، تاکہ دین و دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا نہ ہوں اور آخرت کے عذاب سے بھی بچے رہیں۔ ایک احمدی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب زمانہ کے امام کو ہم نے مانا ہے تو پھر ہمارے ہر کام میں برکت تبھی پڑے گی، ترقی تبھی ملے گی جب خدا تعالیٰ کا ذکر بھی رہے اور ان شرائط کی پابندی بھی رہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ خطبات مسرور جلد 6 صفحہ 398 399۔ آپ مزید فرماتے ہیں ہمیں صبح و شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے
اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے دن ڈرتے ڈرتے بسر ہونے چاہیے، یعنی یہ فکر ہو کہ اللہ ہماری کسی زیادتی کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور جب یہ فکر ہوگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل میں رہے گا اور اس کی یاد بھی دل میں رہے گی، اس کا ذکر بھی زبان پر رہے گا اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش بھی رہے گی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، تمہاری راتیں بھی اس بات کی گواہی دیں کہ تم نے تقویٰ سے رات بسر کی۔ بس ہر احمدی کو ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے دل کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ضمانت دیتا ہے کہ میرا ذکر کرنے والوں کو، حقیقی طور پر میرا ذکر کرنے والوں کو، ان حکموں پر عمل کرنے والوں کو میں اطمینان قلب دوں گا، دل کو چین اور سکون ملے گا۔ جیسا کہ فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 29، یعنی سمجھ لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ خطبات مسرور جلد 4 صفحہ 223 224۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قبولیت کے ایام میں اپنی بہترین عبادت، ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی عبادات میں وہ معیار حاصل کرنے کی توفیق دے جن سے ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کا شرف پانے والی ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔